ماما، اگر آپ کے حسین خوابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو تو کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ کلاس میں ذہنی طور پر بھی موجود رہیں گی؟ پروفیسر حارث کی گرجدار اور کاٹدار آواز نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ امامہ جو پچھلی نشست پر بیٹھی کھلی کھڑکی سے باہر خلا میں گھور رہی تھی، بری طرح سے ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ سینکڑوں نظریں بیک وقت اس کے چہرے پر مرکوز تھی، جن میں کچھ میں ہمدردی اور بیشتر میں تمسخر۔ یہ آواز کسی اجنبی کی نہیں بلکہ اس شخص کی تھی جو اس کا محرم تھا، مگر اس وقت اس کے لیے دنیا کا سب سے اجنبی اور خوفناک شخص بنا ہوا تھا۔ سوری سر، وہ میں امامہ کے الفاظ حلق میں اٹک گئے، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ حارث نے اپنی اینک کی کمانی کو انگلی سے درست کرتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت حارث کی انا کو ایک عجیب سی تسکین دے رہی تھی۔ سوری، یونیورسٹی میں سوری نہیں، توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا، کیا آپ اس کا جواب دینے کی زحمت کریں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ آخری بینچ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنا لیکچر سننے سے زیادہ اہم تعلیمی سرگرمی ہے؟ حارث نے ڈائس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر انتہائی زہریلا تھا۔ امامہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے میز کے کونے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس اپنی ماں کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور رات بھر کی جاگنگ گھوم رہی تھی۔ ماں کی کھانسی کی آوازیں ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سر، مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس نے بمشکل نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ اگلی قطاروں تک بھی مشکل سے پہنچی۔ حارث نے ایک لمبی سانس لی اور پوری کلاس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ امامہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قطاروں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہر قدم کے ساتھ امامہ کا دل مزید ڈوبتا گیا۔ سمجھ اسے آتا ہے مس امامہ، جس کا دماغ حاضر ہو۔ آپ جیسی طالبات جو صرف وقت گزاری اور فیشن کرنے یونیورسٹی آتی ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ کر کھانا پکانا سیکھیں۔ تعلیم سنجیدہ لوگوں کا کام ہے، خواب دیکھنے والوں کا نہیں۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں ابھری۔ سر پلیز، اس کی آواز رند گئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں پلیز کیا؟ حارث نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ طبیعت کا بہانہ مت بنائیں، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی ہسپتال نہیں۔ اگر طبیعت خراب ہے تو گھر رہیں، یہاں آ کر میرا اور باقی کلاس کا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کو کسی اچھے دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یا پھر کسی ایسے اسکول کی جہاں بنیادی تمیز سکھائی جاتی ہو کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، کھڑکیوں سے باہر نہیں۔ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس، آخری جملہ اس نے چلا کر کہا۔ امامہ نے بے یقینی سے حارث کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جو رشتوں میں اس کا شوہر لگتا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، لیکن اس وقت تو صرف ایک ظالم پروفیسر تھا جو اپنی ذاتی رنجش ایک طالب علم کے روپ میں اس پر نکال رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ حارث مجھے سب کے سامنے ہی رسوا مت کرو، مگر حارث کی آنکھوں میں صرف انتقام تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کتابیں سمیٹیں، بیگ کاندھے پر ڈالا اور سر جھکا کر تیزی سے کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اس نے گرنے نہیں دیا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے امامہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے حارث کی توہین سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات بھر امامہ نے ماں کے سرہانے جاگ کر گزاری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پڑھائی کی کتنی شوقین ہے، مگر پھر بھی اس نے وار وہیں کیا جہاں امامہ سب سے کمزور تھی۔ کب تک؟ آخر کب تک یہ شخص مجھے سزا دیتا رہے گا؟ کیا میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں عفیفہ کی بہن ہوں؟ اس نے خود کلامی کی۔ ہر گزرتا ہوا طالب علم سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے گھر کا سفر اس نے کیسے طے کیا، اسے خبر نہیں ہوئی۔ رکشے میں بیٹھ کر بھی اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، گھر پہنچ کر بھی اس کا دل بوجھل تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں کے کمرے سے کھانسی کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے آنسو پہنچے، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ ماں کو شک نہ ہو، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دوپٹہ سنبھال ہی رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی یونیورسٹی والی سختی تھی۔
ایسا لگتا تھا کہ یونیورسٹی کا غصہ ابھی تک ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ یہ کیا تماشا تھا اس کلاس میں؟ حارث نے دروازہ بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ امائمہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تماشا میں نے نہیں، آپ نے بنایا ہے حارث صاحب۔ سب کے سامنے میری تذلیل کرنا ضروری تھا؟ کیا آپ گھر کی بات گھر تک نہیں رکھ سکتے؟ وہاں میں آپ کی طالبہ تھی، بیوی نہیں۔ پھر آپ نے ذاتی رنجش کیوں نکالی؟ تمہاری تذلیل؟ حارث طنزیہ ہنسا اور قریب آیا۔ اس کی ہنسی میں کاٹ تھی۔ عزت کمانے کے لیے کردار چاہیے ہوتا ہے امائمہ، جو تم بہنوں کے پاس نہیں ہے۔ تم لوگ عزت اور ذلت کے مفہوم سے ہی ناواقف ہو۔ یہ جملہ امائمہ کے دل میں نشتر کی طرح چبھا۔ اسے تڑپ کر حارث کو دیکھا۔ میری بہن کے گناہ کی سزا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں تو خاموشی سے آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ عفیفہ نے جو کیا وہ اس کا فعل تھا۔ میں تو اس دن بھی رو رہی تھی اور آج بھی رو ہی رہی ہوں۔ دھوکہ؟ حارث کی آواز بلند ہو گئی، اس کی رگیں تن گئی۔ تمہارے وجود ہی میرے لیے ایک دھوکہ ہے۔ عفیفہ بھاگ گئی اپنی پسند کے ساتھ۔ اس نے مجھے نہیں، میرے باپ کی عزت کو روندا، اور میرے باپ نے اپنی پگڑی بچانے کے لیے اپنی ناک کٹنے کے ڈر سے مجھے تم جیسی لڑکی کے ساتھ باندھ دیا۔ قربانی کا بکرا میں بنا ہوں مائمہ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں خوش ہوں، میرا ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ گھٹتا ہے۔ امائمہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی اب چپ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آپ خوش نہیں ہیں تو میں بھی کوئی جشن نہیں منا رہی حارث صاحب۔ بابا کے فیصلے کے آگے میں بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنے آپ۔ میرے بھی خواب تھے، میری بھی زندگی تھی جو اسے ایک فیصلے کی نظر ہو گئے، لیکن فرق یہ ہے کہ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا ہے۔ میں نے آپ کی نفرت کو بھی اپنا مقدر مان لیا ہے، قبول کیا ہے۔ حارث نے غصے سے اس کا بازو جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ امائمہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ احسان مت جتاؤ مجھ پر، یہ قبولیت، یہ قربانی کا ناٹک کسی اور کو دکھانا۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے اور تمہاری اس شکل سے کتنی نفرت ہے۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح تمہاری بہن نے نکاح کے وقت مجھے ٹھکرایا تھا۔ اس سے مجھے ان پڑھ سمجھا تھا، گنوار سمجھا تھا، حالانکہ میں ایف اے کر چکا تھا اور کاروبار سنبھال رہا تھا، مگر اس کی نظر میں تو میں جاہل تھا۔ حارث کی آنکھوں میں ماضی کی توہین کا عکس لہرایا۔ وہ زخم ابھی تک تازہ تھا جب بارات کے دروازے پر کھڑی تھی اور دلہن غائب تھی۔ حارث نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو امائمہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ اور آج دیکھ لو، اسی گنوار کی کلاس میں تم سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میں وہاں ڈائس پر تھا اور تم وہاں نیچے، جہاں تمہاری اوقات ہے۔ یہ قدرت کا انصاف ہے امائمہ۔ عفیفہ نے میرا مذاق اڑایا تھا اور اب میں تمہارا تماشا بناؤں گا۔ میں ثابت کروں گا کہ تم لوگ میرے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ امائمہ اپنی کلائی سے ہلاتے ہوئے بولی، جس پر حارث کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ عفیفہ غلط فہمی کا شکار تھی حارث صاحب۔ اس کی سوچ غلط تھی، لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں۔ آپ ایک بے قصور انسان کو کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ انصاف کے نام پر ظلم کر رہے ہیں۔ بے قصور؟ حارث نے نفرت سے منہ پھیرا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ خون کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ وہ بھاگ گئی، کیا گارنٹی ہے کہ تم نہیں بھاگو گی؟ تمہاری رگوں میں بھی تو وہی خون دوڑ رہا ہے۔ تمہارے بھی نہ جانے کتنے ہی عاشق ہوں گے یونیورسٹی میں، اسی لیے تو کھڑکیوں سے باہر جھانکتی ہو، شاید کوئی منتصر ہو۔ بس کریں حارث صاحب، امائمہ چیخ اٹھی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ یہ الزام اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آپ کو میری ذات پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی بازار میں بیٹھی کوئی عورت نہیں۔ آپ میری اتنی توہین کریں جتنی برداشت ہو سکے، لیکن میرے کردار پر انگلی مت اٹھائے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی آپ کے سوا کسی کا نہیں سوچا۔ حارث کچھ لمحے کے لیے اس کے اچانک رد عمل پر خاموش ہوا، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ امائمہ اس طرح سے جواب دے گی۔ پھر اس کی آنکھوں میں مزید سرد مہرے اتر آئی، اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ بیوی کا درجہ مانگ رہی ہو؟ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھا۔ امائمہ دیوار سے جا لگی۔ بیوی وہ ہوتی ہے جسے شوہر دل سے قبول کرے، جس کے لیے دل میں نرمی ہو۔ تو میرے لیے صرف ایک زبردستی کا بوجھ ہو جسے میرے باپ نے میرے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ رہی بات برداشت کی، تو ابھی تو شروعات ہے امائمہ بی بی۔
یونیورسٹی تو صرف ٹریلر تھا، گھر میں جو حال کروں گا تم خود بھاگ جاؤ گی، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم خود طلاق مانگو گی۔ ماحول میں شاید شدید تناؤ تھا، دونوں کی سانسیں تیز تھیں اور نگاہوں میں جنگ جاری تھی۔ اتنے میں باہر سے امیمہ کی ماں بیگم سلمہ کی شدید کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ مسلسل کھانس رہی تھی جیسے سانس رک رہی ہو۔ امیمہ کا غصہ فوراً پریشانی میں بدل گیا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حارث نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ راستہ روک لیا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے انہیں دوا دینی ہے۔ پلیز ہٹ جائے، امیمہ نے بے قراری سے کہا۔ اچھا، وہ خاتون جن کی بیٹی نے ہماری عزت خاک میں ملائی؟ حارث نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ جاؤ، جا کر کرو خدمت، ویسے بھی تم ماں بیٹی اسی لائق ہو کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلو۔ تایا جان نے تم دونوں کو یہاں پناہ دے کر مجھ پر مزید احسان لاد دیا ہے۔ اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی تو یہاں آ کر میرے گھر پر قبضہ کر لیا۔ امیمہ نے لب بھینچ لیے، دل چاہا چیخ چیخ کر کہے کہ یہ گھر اس کے تایا کا ہے اور تایا ہی نے انہیں آ روکا ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ آنسو اس کی پلکوں پر لرز رہے تھے، لیکن اس نے گرنے نہیں دیے۔ وہ میری ماں ہے اور آپ کی چچی بھی، انہوں نے ہمیشہ آپ کو بیٹوں کی طرح چاہا۔ آپ کو لحاظ نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن مجھے اپنے فرض سے مت روکے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سائڈ سے ہو کر باہر نکل گئی۔ حارث غصے میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے امیمہ کی یہ خاموش مزاحمت اور بھی زیادہ مشتعل کر رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، معافی مانگے گی، لیکن وہ ہر بات کا جواب بڑی متانت سے دے رہے تھے، اور یہی بات حارث کی انا کو للکار رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حارث پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج کی مدھم روشنی میں امیمہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھی اور ہاتھ میں یونیورسٹی کے نوٹس پکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کا دھیان سامنے کھلے ہوئے ماں کے کمرے کے دروازے کی طرف تھا، جہاں سے سلمہ بیگم کی بھاری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حارث کے قدموں کی آہٹ پا کر امیمہ چونکی۔ حارث نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فریج سے بوتل نکالی۔ امیمہ نے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف آیا کہ شاید وہ پھر کچھ کہے گا، مگر پھر اس نے ہمت کی اور آہستگی سے بولی۔ کھانا گرم کر دوں؟ آپ نے رات کو کچھ نہیں کھایا، ٹیبل پر ویسے ہی رکھا ہے۔ حارث نے پانی کا گھونٹ بھرا اور بوتل ٹیبل پر پٹخ دی، پھر اسے حقارت سے دیکھا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ ارے ہمدردی کا ناٹک بند کرو، مجھے معلوم ہے تم دل ہی دل میں مجھے کوستی ہوگی کہ کس ظالم کے پلے پڑ گئی ہوں۔ امیمہ نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ میں کیوں کوسوں گی آپ کو؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرا ایمان ہے کہ شوہر کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ زبردستی کا شوہر؟ حارث نے انگلی اٹھا کر تصحیح کی۔ اور تم زبردستی کی بیوی۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی مان لو گی اتنی آسانی رہے گی میرے لیے۔ تم صرف ایک ناپسندیدہ ذمہ داری ہو۔ کل یونیورسٹی ٹائم پر پہنچ جانا، اور اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو کلاس میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ میں نہیں چاہتا لوگ کہیں کہ پروفیسر کی بیوی اسی لیے دیر سے آتی ہے۔ وہ جانے لگا تو امیمہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اماں کو بخار بہت تیز ہے، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، میں شاید کل یونیورسٹی نہ آ سکوں۔ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حارث رک گیا، مڑا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس میں صرف اور صرف صفاقی تھی۔ بہانہ اچھا ہے، تذلیل سے بچنے کا بہترین طریقہ، لیکن یاد رکھنا امیمہ، یونیورسٹی یونیورسٹی ہے اور گھر گھر۔ اگر تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر پر سکون سے رہو گی۔ یہاں کے کام کون کرے گا؟ ماسیوں کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ اگر پڑھنا نہیں ہے تو میں کام کر لوں گی، میں سارے کام نمٹا دوں گی، بس مجھے اماں کے پاس رہنے دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی، انہیں میری ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں۔ حارث نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ ویسے اگر وہ مر بھی جائیں تو شاید تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، کم از کم ایک ذمہ داری تو کم ہوگی، پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ شاید تب تم بھی اپنی بہن کی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزار سکو۔ یہ جملہ اتنا ظالمانہ اور دل خراش تھا کہ امیمہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا پتھر دل بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی ماں کی موت کی دعا کرے۔ حارث اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ امیمہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے حارث کے الفاظ سے زیادہ اس کے دل کی سختی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے ایک بہترین استاد، ایک قابل پروفیسر تھا، جو لوگوں کی اخلاقیات کا درس دیتا تھا، اپنے گھر میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ یا اللہ میرے صبر کا امتحان مت لے۔ اس نے سسکیوں کے ساتھ دعا کی۔
آنسو اس کی گالوں سے ہوتے ہوئے اب ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا نہ ہونے دینا، ورنہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے ہمت دے مولا، میں بہت اکیلی ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے مزید کتنے کٹھن امتحانات لا رہا ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی کا راستہ حارث کے لیے ہمیشہ کی طرح طویل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن آج اس نے ذہن میں صرف امائمہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جھکا ہوا سر، وہ کانپتے ہوئے ہاتھ اور آنکھوں میں تیرتی نمی، بجائے اس کے اسے سکون ملتا ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر داخل ہوا، اس کے ماتھے کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ لاؤنج کا منظر ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا نہیں تھا، صوفے کے کشن بکھرے ہوئے تھے، ڈائننگ ٹیبل پر صبح کا ناشتہ ویسے ہی پڑا تھا اور فرش پر پانی کا گلاس الٹا پڑا تھا۔ امائمہ، حارث نے گلا پھاڑ کر آواز دی۔ کہاں ہو تم امائمہ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر میں ایک عجیب سا حبس اور خاموشی تھی۔ حارث کا پارا مزید چڑھ گیا۔ بہت شوق تھا نا گھر سنبھالنے کا، اب کہاں غائب ہوئی؟ تماشا بنا رکھا ہے گھر کو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ زور سے دھکیلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کی حالت لاؤنج سے بھی بدتر تھی۔ ادویات کی شیشیاں سائڈ ٹیبل پر بکھری ہوئی تھی، پانی کا جگ زمین پر رکھا تھا۔ امائمہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی ماں سلمہ بیگم کے سینے کو سہلا رہی تھی۔ سلمہ بیگم کا رنگ ہلدی کی طرح سرد ہو چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ حارث کو دیکھتے امائمہ بری طرح گھبرا گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ حارث نے کمرے کی حالت اور بکھرے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں تھکا ہارا یونیورسٹی سے واپس آیا ہوں اور یہاں گھر کی یہ حالت ہے۔ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دو گی؟ امائمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ گھنٹوں سے رو رہی ہوں۔ حارث صاحب، وہ اماں، اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ پھر وہی رونا دھونا۔ حارث نے نفرت سے منہ موڑا۔ مجھے لگا تھا تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی تو کم از کم گھر کا تو خیال رکھو گی، لیکن تم تو یہاں بھی ڈرامے کر رہی ہو۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے حارث۔ امائمہ پہلی بار اس کے سامنے چیخ پڑی۔ اس کی آواز میں درد اور خوف کی ایسی آمیزش تھی کہ حارث ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر دیکھیں۔ میری ماں مر رہی ہے، انہیں اچانک دورہ پڑا تھا، میں اکیلی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے دعا لینے کی کوشش کی، پانی گر گیا۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اپنی ماں کی طرف مڑی۔ حارث نے طنزیہ نظروں سے سلمہ بیگم کو دیکھا۔ مر رہی ہیں؟ یا یہ بھی تمہاری اور تمہاری بہن کی طرح کوئی نئی چال ہے توجہ حاصل کرنے کی؟ تایا جان کے سامنے مظلوم بننے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے تم دونوں ماں بیٹی نے؟ امائمہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ بس کر دیں حارث صاحب، میری بہن کے گناہ کی سزا میری بوڑھی ماں کو مت دیں۔ یہ وہی چچی ہیں جن کی گود میں آپ کھیلتے ہیں۔ آج آپ کا دل پتھر کیسے ہو گیا؟ میرا دل پتھر تمہاری اسی ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے اپنی بیٹی کو بھاگنا سکھایا۔ حارث نے بے دردی سے کہا۔ اب یہ ناٹک بند کرو اور یہ کمرہ صاف کرو، مجھے اس گندگی سے گھن آتی ہے۔ امائمہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں سب صاف کر دوں گی، قسم لے لے، میں سب کر دوں گی۔ بس ایک بار ڈاکٹر کو فون کر دیں۔ میں نے اپنے فون سے کوشش کی لیکن بیلنس نہیں تھا۔ پلیز حارث۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہیں۔ حارث ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ کون ہے اب؟ حارث جھنجھلاتا ہوا مڑا۔ امائمہ نے جلدی سے آنسو پہنچے۔ میں نے پڑوسیوں کے ذریعے محلے کے ڈاکٹر صاحب کو پیغام بھیجا تھا، شاید وہ آئے ہیں۔ حارث اسے گھور کر دیکھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واپس آیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی سلمہ بیگم کی نبض تھامی اور پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر معائنہ کرنے لگے۔ کمرے میں صرف امائمہ کی تپی تپی سسکیوں کی آواز تھی۔ حارث سینے پر ہاتھ باندھے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بے ساری تھی۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر نے سر اٹھایا اور تشویشناک لہجے میں بولے، مسٹر حارث، مریضہ کی حالت انتہائی خراب ہے، انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اگر کچھ دیر اور ان کو اسپتال نہ لے جایا گیا تو خدا نخواستہ جان جا سکتی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا ہوا ہے، فوراً ایمبولینس منگوائیں یا اپنی گاڑی میں لے جائیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ حارث کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے ڈرامہ سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ کیا؟ حارث کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ اس کی نظر سلمہ بیگم کے زرد چہرے پر پڑی جو اب اسے واقعی بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ جلدی کریں، وقت بہت کم ہے، ڈاکٹر نے اپنا بیگ سمیٹتے ہوئے کہا۔ حارث کی بیزاری ایک دم گھبراہٹ میں بدل گئی۔
اس نے امیمہ کی طرف دیکھا، وہ بت بنی کھڑی تھی، چہرہ خوف سے سفید تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جس پر وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے تانوں کے تیر برسا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی ماں کی موت کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ امیمہ، چادر لو ان کی۔ حارث کی آواز میں وہ پہلے والی رعونت نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلمہ بیگم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ تقریباً بے ہوش تھی۔ حارث نے انہیں اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ امیمہ تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ گاڑی میں ڈالتے وقت حارث نے محسوس کیا کہ امیمہ کے ہاتھ کتنی بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ اس نے ایک لفظ نہیں بولا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ دیکھا، آپ میرا یقین نہیں کر رہے تھے۔ اسپتال کا راستہ حارث کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بار بار ریس مرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا، جہاں امیمہ اپنی ماں کا سر گود میں رکھے آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی۔ یا اللہ، میری ماں کو بچا لے، میرا اس دنیا میں ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی، اور حارث کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس کا کوئی نہیں، میں ہوں نا اس کا شوہر۔ یہ خیالات اس نے خود کو جھٹکا نہیں، میں تو نفرت کرتا ہوں اس سے، یہ صرف ایک مجبوری ہے۔ لیکن آج یہ دلیل اسے خود بھی کھوکھلی لگ رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز نے سلمہ بیگم کو فوراً ریسیو کیا اور آئی سی یو میں شفٹ کر دیا۔ حارث اور امیمہ باہر کوریڈور میں رہ کر کھڑے رہ گئے۔ امیمہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ حارث کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ پچھتاوے کی پہلی دستک تھی۔ اس کے کانوں میں اپنی ہی الفاظ گونج رہے تھے، مر بھی جائیں تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اسے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی۔ وہ کتنا گر گیا تھا اپنی نفرت میں۔ عفیفہ کا غصہ اس نے ایک ایسی لڑکی پر نکالا جو بے قصور تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا امیمہ کے قریب گیا۔ امیمہ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا تھا۔ امیمہ نے سر اٹھایا، آنسوں سے بھرا چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں بے پناہ دکھ۔ اس نے حارث کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جی، اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ حارث کو بمشکل سنائی دی۔ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ حارث نے تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ اسے خود یقین نہیں تھا۔ تم بیٹھ جاؤ، آپ گھر چلے جائیں حارث صاحب، امیمہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ میں یہی ہوں ان کے پاس۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت بھی اسے حارث کے آرام کی فکر تھی، یا شاید اسے اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ حارث نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو زحمت ہوگی، امیمہ نے سادگی سے کہا۔ ویسے بھی آپ کو ہم ماں بیٹی سے تو گھن آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے آپ کو اسپتال کی بو بھی برداشت کرنی پڑے۔ یہ تانا نہیں تھا، یہ سیدھا سادہ سا بیان تھا جس نے حارث کو اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی تلخ باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، حارث نے سختی سے کہا، اور سامنے والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اور پانی پی لو، تمہارا رنگ سفید ہو رہا ہے۔ امیمہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے شیشے کے دروازے کے پار دیکھتی رہی۔ اگلے 2 گھنٹے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حارث نے خاموشی سے امیمہ کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ امیمہ نے ایک بار بھی اس سے شکایت نہیں کی۔ وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ اگر تم وقت پر ڈاکٹر کو نہ بلاتے تو میری ماں مر جاتی۔ وہ چیخ سکتی تھی کہ تم ایک ظالم انسان ہو، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بس صبر کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی ایسی کیوں ہے؟ حارث نے سوچا۔ میں اسے پل پل اذیت دیتا ہوں، ذلیل کرتا ہوں، اس کے کردار پر شک کرتا ہوں، لیکن یہ پلٹ کر وار نہیں کرتے۔ یہ عفیفہ جیسی بالکل نہیں ہے۔ عفیفہ تو خود غرض تھی، یہ تو مٹی کی گڑیا ہے۔ تبھی ڈاکٹرز باہر نکلے۔ امیمہ فوراً ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میری اماں کیسی؟ ڈاکٹر نے ماسک ہٹایا اور گہرا سانس لیا۔ خطرے کی بات ٹل گئی ہے بیوی، لیکن انہیں ابھی 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھنا ہوگا۔ شکر کریں کہ آپ انہیں وقت پر لے آئیں، تھوڑی سی بھی دیر بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ امیمہ نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے چہرے پر جو سکون آیا وہ دیکھ کر حارث کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد امیمہ حارث کی طرف مڑی۔ شکریہ حارث صاحب، اگر آج آپ نہ ہوتے تو شاید میں یتیم ہو جاتی۔ حارث کی نظریں جھک گئیں۔ اسے شکریہ نہیں، تھپڑ کی ضرورت تھی۔ یہ میرا فرض تھا امیمہ، اس نے بمشکل کہا۔ فرض تو اور بھی بہت سے تھے، لیکن آپ نے یہ والا نبھایا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ امیمہ نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رات گئے جب سلمہ بیگم کو ہوش آیا تو انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا۔ حارث نے دیکھا کہ امیمہ ماں کے سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ چوم رہی ہے۔
حارث دروازے پر کھڑا تھا. امائمہ نے اسے دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آئی. آپ جائیں اب پلیز، اماں ہوش میں ہیں، میں سنبھال لوں گی. تایا جان پریشان ہو رہے ہوں گے. حارث کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی. میں صبح آؤں گا، اس نے مختصر کہا اور مڑ گیا. اسپتال سے نکلتے ہوئے حارث کا دماغ سوالوں کی اماج کا بنا ہوا تھا. وہ جس لڑکی سے شدید نفرت کرتا تھا، آج اس لڑکی نے اپنی عاجزی اور خاموشی سے اس کے دل میں ایک ایسی درار ڈال دی تھی جہاں سے نفرت کی دیوار کمزور پڑنے لگی تھی. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب امائمہ نے کہا تھا کہ میں آپ کی نفرت میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں. نہیں، جس نے ابھی نہیں کہا تھا، لیکن حارث کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی خاموشی یہی کہہ رہی ہے. گھر پہنچ کر جب وہ اپنے بکھرے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ہر ایک چیز پر امائمہ کے لمس کی کمی محسوس ہوئی. وہ بیڈ پر لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی. کیا میں غلط ہوں؟ اس نے چھت کو گھورتے ہوئے خود سے سوال کیا. کیا عفیفہ کی سزا امامہ کو دیکھ کر میں ناانصافی کر رہا ہوں؟ دل کے کسی کونے میں آواز آئی، ہاں، بہت بڑی ناانصافی. لیکن حارث ابھی بھی اپنی ضد پر قائم رہنا چاہتا تھا. وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ محبت اور پچھتاوا جب مل کر حملہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے انا پرستوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں. اور امائمہ کی خاموش محبت اب اپنا اثر دکھانے لگی تھی. آنے والے دنوں میں امائمہ کا رویہ حارث کے لیے ایک معمہ بننے والا تھا. وہ اسے دکھ تو دیتا تھا، لیکن اب اسے خود بھی تکلیف ہونے لگی تھی. یونیورسٹی میں ابو سے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی نظریں بے اختیاری آخری بینچ پر بیٹھی اس لڑکی کو ڈھونڈتی جب اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سی اداسی سی دکھتی تھی. اور پھر وہ دن قریب آ رہا تھا جب حالات کا پانسا پلٹنے والا تھا، جب مسیحا کو خود مسیحائی کی ضرورت پڑنے والی تھی. اسپتال سے واپسی کے بعد گھر کا نقشہ تو وہی تھا، مگر فضا بدل چکی تھی. سلمہ بیگم کی طبیعت اب کافی سنبھل گئی تھی. ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق انہیں مکمل آرام کی ضرورت تھی، اور امائمہ نے خود کو مکمل طور پر اپنی ماں کی تیمارداری اور گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ ایک مشین کی طرح چل رہی تھی. صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی، حارث کے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکاتی اور پھر سارا وقت اپنی ماں کے کمرے میں گزار دیتی. تبدیلی اگر آئی تھی تو وہ یہ کہ امائمہ اب حارث کے سامنے نہیں آتی تھی. وہ سائے کی طرح گھر میں موجود تھی، مگر حارث کی نظروں سے اوجھل رہتی تھی. حارث جب یونیورسٹی سے آتا تو کھانا میز پر لگا ہوتا، مگر امائمہ وہاں موجود نہ ہوتی. وہ جب صبح اٹھتی تو ناشتہ تیار ملتا، لیکن امائمہ کچن میں نہ ہوتی، بلکہ ماں کے کمرے میں ہوتی. یہ وہی خاموشی تھی جس کا حارث نے مطالبہ کیا تھا. یہ وہی دوری تھی جو وہ چاہتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب یہی دوری اسے کاٹ رہی تھی. ایک ہفتہ گزر گیا. حارث یونیورسٹی سے واپس آیا تو حسب معمول لاؤنج خالی تھا. اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور صوفے پر ڈھہ گیا. گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی. پہلے جب وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو امائمہ ڈرتے ڈرتے ہی صحیح مگر پانی کا گلاس لے کر سامنے آتی تھی. اس کے وجود کا احساس رہتا تھا، چاہے وہ اس سے جھڑک ہی کیوں نہ دے. پانی، حارث نے بلند آواز میں پکارا. کوئی جواب نہیں آیا. اسے غصہ آنے لگا. اٹھ کر خود کچن میں گیا اور پھر سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی. ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترا تو کچھ سکون ملا، مگر اندر لگی آگ نہ بجھ سکے. اس نے بوتل واپس رکھی اور ماں کے کمرے کی طرف بڑھا. دروازہ نیم وا تھا. اس نے دیکھا کہ امائمہ سلمہ بیگم کو سوپ پلا رہی تھی. وہ کچھ کہہ رہی تھی اور سلمہ بیگم کمزوری کے باوجود مسکرا رہی تھی. امائمہ کے چہرے پر ایک تھکا تھکا سا سکون تھا. حارث وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. یہ لڑکی عجیب مٹی کی بنی تھی. اتنی تذلیل، اتنی نفرت اور اتنے تانوں کے بعد بھی وہ اپنا فرض ایسے نبھا رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو. حارث کی توقع تھی کہ وہ روئے گی، منہ بنائے گی یا کم از کم شکایت کرے گی، مگر اس کی یہ پروقار خاموشی حارث کی انا کو للکار رہی تھی. سلمہ بیگم کی نظر دروازے پر پڑی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلایا. امائمہ چونکی اور مڑ کر دیکھا. حارث کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. وہ مسکراہٹ سمٹ گئی اور ایک سنجیدہ اور باادب نقاب اس کے چہرے پر چڑھ گیا. اس نے فوراً دوپٹہ درست کیا اور سر جھکا کر ایک طرف ہو گئی. آؤ بیٹا حارث، میں تمہارا ہی پوچھ رہی تھی، سلمہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا. تو حارث آہستگی سے اندر آیا. کیسی طبیعت ہے اب آپ کی چچی جان؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم نے بہت کیا ہمارے لیے. امائمہ بتا رہی تھی تم نے ہی اسپتال پہنچایا اور سارا خرچ بھی اٹھایا. اللہ تمہیں خوش رکھے. حارث نے ایک نظر امائمہ پر ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی. اس نے
ماں کو یہ تو بتا دیا تھا کہ حارث نے مدد کی، مگر شاید یہ نہیں بتایا کہ اس مدد سے پہلے حارث نے کس طرح اس کی تذلیل کی تھی۔ یہ میرا فرض تھا، حارث نے رسمی انداز میں کہا۔ بیٹا امائمہ کا خیال رکھا کرو، یہ بچی بہت حساس ہے، باپ کے بعد یہی میرا سہارا ہے۔ سلمہ بیگم نے امائمہ کا ہاتھ تھاما۔ حارث کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی یہ حساس بیٹی میرے لیے پتھر بنی ہوئی ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے محسوس کیا کہ امائمہ نے ایک بار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ رات کے کھانے پر بھی امائمہ موجود نہیں تھی۔ حارث نے اکیلے کھانا کھایا۔ نوالہ حلق میں اترنا مشکل ہو رہا تھا کہ بے رخی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے امائمہ کی موجودگی کی عادت نہیں تھی، بلکہ اسے امائمہ پر حکم چلانے اور اپنا غصہ نکالنے کی عادت ہو گئی تھی، اور اب جب وہ سامنے ہی نہیں تھی تو وہ اپنا غصہ کس پر نکالتا؟ اگلے 2 دن حارث کا موڈ یونیورسٹی میں بھی شاید خراب رہا۔ اس نے کلاس میں بلا وجہ طلبہ کو ڈانٹا۔ امائمہ کلاس میں موجود تھی، سب سے آخری بینچ پر۔ جب حارث نے اس سے سوال کرنے کے لیے کھڑا کیا تو اس نے بڑے اعتماد سے درستگی کے ساتھ جواب دیا۔ حارث اس سے الجھنا چاہتا تھا، اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ روئے یا گھبرائے، مگر اس نے بڑے ادب سے جواب دے کر اپنی نشست سنبھال لی۔ حارث کو اب اپنی ہار محسوس ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ امائمہ اس سے نظریں ملائے، اس سے بات کرے، چاہے لڑائی ہی کیوں نہ کرے، مگر یہ بے جان رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تیسرے دن شام کو جب حارث گھر واپس آیا تو اسے اپنے جسم میں شدید ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سر بھاری تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے بخار اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گر گیا۔ امائمہ اس نے آواز دی، مگر آواز حلق میں پوری طرح نکل نہ سکی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی مگر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سردی سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے لحاف اپنے اوپر کھینچ لیا، مگر کپ کپاہٹ تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ حارث کا جسم تپ رہا تھا اور ذہن میں عجیب و غریب خیالات گردش کر رہے تھے۔ کبھی اسے عفیفہ کا چہرہ نظر آتا جو اس پر ہنس رہی تھی، اور کبھی امائمہ کا چہرہ جو رو رہی تھی۔ پانی، وہ بڑبڑایا۔ دوسری طرف امائمہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ حارث کو آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، مگر وہ باہر نہیں آیا، نہ ہی اس نے چائے مانگی۔ کہیں باہر چلے گئے ہوں گے، اس نے سوچا، اور روٹی بیلنے لگی، مگر اس کا دل نہیں مانا۔ ایک انجانا سا کھٹکا اسے محسوس ہوا۔ اس نے چولہا بند کیا اور آہستگی سے حارث کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ حارث صاحب، کیا آپ اندر ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ امائمہ نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیوار ٹٹولتی ہوئی سوئچ بورڈ تک پہنچی، لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ حارث ٹیڑھا میڑا ہو کر لیٹا ہوا تھا اور لحاف میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ حارث صاحب، امائمہ بے اختیار پکارنے لگی۔ تیزی سے اس کی طرف لپکی، اس کے قریب پہنچی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ماتھا توے کی طرح تپ رہا تھا۔ امائمہ کے ہاتھ جلنے لگے۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! وہ پریشان ہو گئی۔ حارث نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اسے کچھ دیر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک دھندلا سا ہیلا نظر آ رہا تھا۔ پانی، حارث نے خشک لبوں سے کہا۔ امائمہ فوراً بھاگی، کچن سے ٹھنڈا پانی اور ایک تولیہ لے کر آئی۔ اس نے حارث کو سہارا دے کر تھوڑا اوپر اٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ حارث نے گھٹا گھٹ پانی پیا۔ پانی پیتے اسے تھوڑا ہوش آیا۔ امائمہ نے اسے واپس لٹایا اور جلدی سے تولیہ بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھا۔ ٹھنڈک کا احساس ہوتے ہی حارث نے سکون کی سانس لی۔ امائمہ کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے بالکل قریب بیٹھ گئی اور مسلسل پٹیاں بدلنے لگی۔ حارث اسے دیکھ رہا تھا۔ بخار نے اس کی انا اور غصے کی دیواریں گرا دی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک انسان تھا جسے ہمدردی اور تیمارداری کی ضرورت تھی، اور سامنے وہ لڑکی بیٹھی تھی جس نے اس نے ہمیشہ دھتکارا تھا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ حارث نے کمزور اور بھاری آواز میں پوچھا۔ امائمہ نے پٹی بدلی اور نرمی سے کہا، آپ کو بہت تیز بخار ہے، چپ چاپ لیٹے رہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، حارث نے تلخ لہجے میں کہنے کی کوشش کی، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں تکلیف میں ہوں، یہ تمہارے لیے سکون کا لمحہ ہونا چاہیے۔ امائمہ کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے حارث کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، وہاں درد بھی تھا اور حیرت بھی۔ میں اتنی گھٹیا نہیں ہوں حارث صاحب کہ کسی کی تکلیف پر خوش ہوں، امائمہ نے دھیمے لہجے میں کہا اور دوبارہ پٹی پانی میں بھگوئی۔ کیوں کرتی ہو میرے لیے اتنا سب کچھ؟ حارث کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں ذلیل کیا، تمہاری ماں کو برا بھلا کہا، تمہاری بہن کے تانے دیے،
تمہیں تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے. یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے. امائمہ نے گیلا تولیہ اس کے ماتھے پر رکھا اور وہیں ہاتھ جمائے رکھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. آپ مجھے نکالنا چاہتے ہیں اس حالت میں؟ امائمہ نے سوال کیا. ہاں، حارث نے ضد کی. میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ پر احسان کرو. میں تم سے نفرت کرتا ہوں امائمہ، میں تم سے اور تمہارے وجود سے نفرت کرتا ہوں. تم زبردستی میرے گلے پڑی. یہ الفاظ بولتے ہوئے حارث کی سانس پھول گئی. امائمہ کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری. یہ مسکراہٹ طنزیہ نہیں بلکہ اس میں گہری سمجھ بوجھ اور شفقت تھی. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. امائمہ نے نرمی سے کہا. آپ نے کبھی اس بات کو چھپایا بھی نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی. کیوں؟ حارث نے اصرار کیا. وجہ بتاؤ. کیا یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ کیا تم مجھے گنہگار محسوس کروانا چاہتی ہو؟ امائمہ نے نفی میں سر ہلایا. اس نے اپنی نظریں حارث کی آنکھوں میں گاڑ دی. کیونکہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی حارث صاحب. حارث ساکت رہ گیا. کمرے میں صرف وال کلاک کی ٹک ٹک اور حارث کی تیز سانسوں کی آواز تھی. کیا مطلب؟ حارث نے بے یقینی سے پوچھا. مطلب یہ کہ نفرت کے بدلے نفرت دینا بہت آسان ہوتا ہے. امائمہ نے کہا. لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی. آپ میرے شوہر ہیں، میرا مان ہے. آپ نے مجھے دھتکارا لیکن میں نے دل سے آپ کو کبھی برا نہیں جانا. آپ حالات کے مارے ہوئے تھے. آپ کا غصہ مجھ پر نہیں تھا، آپ کے اپنے نصیب پر تھا. حارث کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل سے بھاری پتھر ہٹا دیا ہو. وہ بس ٹک ٹکی باندھے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی ہی سادگی سے اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی. تم پاگل ہو؟ حارث نے ہذیانی سی کیفیت میں کہا. میں ظالم ہوں اور میں آپ کی بیوی ہوں. امائمہ نے اس کی بات مکمل کی. آپ نفرت کرتے ہیں نا، شوق سے کریں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں. یہ جملہ حارث کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوا. محبت؟ حارث نے سرگوشی کی. ہاں، محبت. امائمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. اس کا لمس ٹھنڈا اور پرسکون تھا. شاید یہ زبردستی کا رشتہ تھا. شاید شروع میں نے صرف سمجھوتا کیا تھا، لیکن آپ کی سچائی، آپ کی اندر چھپی ہوئی اچھائی جو کبھی کبھی باہر آتی ہے، اس نے مجھے بدل دیا. مجھے آپ کی نفرت سے بھی محبت ہے کیونکہ یہ نفرت بھی سچی ہے، اس میں منافقت نہیں ہے. حارث کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے. وہ جو شخص پوری دنیا کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس محبت بھرے اعتراف کے سامنے ڈھیر ہو گیا. اس کے دل سے ساری کدورتیں، ساری بدگمانیاں ڈلتی چلی جا رہی تھیں. عفیفہ کا دھوکہ، باپ کی زبردستی، سماج کا ڈر، سب کچھ اس ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا. امائمہ، اس کی آواز رند گئی. امائمہ نے انگلی اپنے لبوں پر رکھی. آپ کچھ مت بولیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیں. میں یہیں بیٹھی ہوں، کہیں نہیں جا رہی. حارث نے اپنی بھاری پلکیں موند لی. اسے محسوس ہوا کہ وہ اب تک کانٹوں کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اچانک کسی نے اسے پھولوں کی سیج پر لٹا دیا. امائمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا اور ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں اس کے بخار کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی جلن کو بھی کم کر رہی تھی. اس رات حارث کے دل میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوا. نفرت کی وہ برف جو سالوں سے جمی ہوئی تھی امائمہ کی محبت کی تپش سے پگھل چکی تھی. اسے اپنی غلطیوں کا، اپنی زیادتیوں کا شدید احساس ہو رہا تھا، لیکن اس احساس کے ساتھ ایک امید بھی تھی کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. صبح جب حارث کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا. سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ امائمہ اسی کرسی پر بیٹھی سر بیٹھ کے کنارے ٹکائے سو رہی ہے. اس کا ایک ہاتھ اب بھی حارث کے ہاتھ کے قریب رکھا تھا. حارث نے آہستگی سے اٹھنے کی کوشش کی. اس کے ہلنے سے امائمہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی. اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور چہرے پر تھکاوٹ آیا تھی. آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فوراً حارث کے ماتھے کو چھوا. بخار تو اتر گیا ہے، شکر ہے. حارث نے اسے دیکھا. آج اسے امائمہ میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی. تم ساری رات یہیں بیٹھی رہی؟ حارث نے نرم لہجے میں پوچھا. جی، مجھے ڈر تھا کہیں بخار پر تیز نہ ہو جائے. امائمہ نے نظریں چڑھا کر کہا اور اٹھنے لگی. میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں. اس نے مڑنا چاہا تو حارث نے اس کی کلائی تھام لی. امائمہ رک گئی. اس کا دل زور سے دھڑکا. اس نے پلٹ کر حارث کو دیکھا. مت جاؤ، حارث نے کہا. مجھے چائے نہیں چاہیے. مجھے تم چاہیے ہو. امائمہ کے چہرے پر حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر ابھرا. حارث صاحب نہیں، صرف حارث. اس نے امائمہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. مجھے معاف کر دو امائمہ، میں اندھا تھا. میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا. میں نے تمہیں بہت دکھ دیے. میں اپنی نفرت میں اتنا آگے نکل گیا تھا
کہ مجھے نظر نہیں آیا کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ امیمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ لمحہ جس کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی آج حقیقت بن کر اس کے سامنے تھا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہے ضرورت، حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہارا دل دکھایا اور اب میں ساری زندگی تمہارا یہ دل جوڑ کر رکھوں گا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم میری نفرت میں بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ امیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اب سوچو، جب میں تم سے محبت کروں گا تو وہ محبت کیسی ہوگی؟ حارث کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم پچھلے سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ امیمہ بھی مسکرا دی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو تکلیف کے نہیں، شکر گزاری کے تھے۔ مجھے یقین ہے، اس نے کہا۔ حارث نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ یہ ہاتھ اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا امیمہ، کبھی نہیں۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا، وہاں بیماری اور اداسی نہیں بلکہ محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ زبردستی کا رشتہ جسے دونوں بوجھ سمجھ رہے تھے اب ایک اٹوٹ بندھن میں بدل گیا تھا۔ حارث جان گیا تھا کہ امیمہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی مسیحا بھی ہے، اور امیمہ جان گئی تھی کہ اس کا صبر اور محبت رائے گا نہیں گئے۔ اب ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی میں جہاں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور دشمن بنے ہوئے تھے، اب وہاں بھی ایک نیا رشتہ متعارف ہونے والا تھا۔ دونوں کے دل مل چکے تھے اور دنیا کو بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور جب وقت ساتھ دے محبت کی چاشنی مل جائے تو یہ پر لگا کر اڑتا ہے۔ امیمہ اور حارث کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ رات جب حارث نے اپنی انا کو شکست دی اور امیمہ کی محبت کو تسلیم کیا تھا، اس کے بعد سے ان دونوں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سلمہ بیگم بھی اب مکمل صحتیاب ہو گئی تھی اور اپنی بیٹی اور داماد کی خوشگوار زندگی دیکھ کر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں امیمہ کا یہ چوتھا اور آخری سال تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی بلکہ یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ آج یونیورسٹی میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب تھی، جسے قابل ستائش کا نام دیا گیا تھا۔ ہال طلباء اور اساتذہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ امیمہ کو پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ GPA لینے پر گولڈ میڈل دیا جانا تھا۔ امیمہ اسٹیج کے پیچھے کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس سے بتن کیا ہوا تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ حارث اسٹیج پر باقی اساتذہ کے ساتھ موجود تھا اور اس کی نظریں بار بار سامعین میں سے گھوم کر اسٹیج کی سائٹ پر جاتی جہاں امیمہ کھڑی تھی، اور ان نظروں میں صرف فخر تھا۔ کمپیئر نہیں، اعلان کیا۔ اب میں دعوت دوں گا اس طالبہ کو جس نے 4 سال مسلسل محنت کی اور اس ادارے کا نام روشن کیا، مس امیمہ۔ تالیوں کی گونج میں امیمہ اسٹیج پر آئی۔ ڈین صاحب نے اسے میڈل پہنایا۔ حارث اپنی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ امیمہ نے ایک نظر حارث کو دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموش زبان میں ہزاروں باتیں ہو گئی۔ ابھی امیمہ مائک پر تشکر کے الفاظ ادا کرنے ہی لگی تھی کہ ہال کے وسط سے ایک آواز گونجی۔ یہ ایوارڈ میرٹ پر نہیں دیا گیا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ یہ حارث کی کلاس کا ایک اور طالب علم ایان تھا جو ہمیشہ امیمہ سے دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ وہ غصے سے کھڑا تھا۔ ڈین صاحب نے مائک سنبھالا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ میں کیوں بیٹھوں سر؟ ایان نے اونچی آواز میں کہا۔ پوری یونیورسٹی جانتی ہے کہ پروفیسر حارث مس امیمہ پر خاص مہربان ہے۔ کلاس میں ان سے نرم رویہ رکھا جاتا ہے، انہیں نوٹس فراہم کیے جاتے ہیں۔ جب استاد ہی فیورٹزم کریں گے تو ٹاپ تو وہی طالب علم کرے گا نا۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید یہ صرف افواہیں ہیں، مگر آج اس گولڈ میڈل نے ثابت کر دیا کہ یہاں قابلیت کی نہیں بلکہ پسندیدگی کی قدر ہے۔ ہال میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ امیمہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ جس لمحے سے ڈرتی تھی وہ آن پہنچا تھا۔ اس نے گھبرا کر حارث کی طرف دیکھا تو حارث کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شٹ اپ ایان، حارث کی گرجدار آواز مائک کے بغیر بھی ہال میں گونج گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں سچ بول رہا ہوں سر، ایان نے ڈھٹائی سے کہا۔ آپ انکار کر دیں کہ آپ کا مس امیمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انکار کر دیں کہ آپ انہیں اپنی گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ نہیں دیتے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ بات بھی کرتی جا رہی تھی۔ امیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی 4 سال کی محنت پر ایک پل میں پانی پھر رہا تھا۔ تبھی حارث تیزی سے چلتا ہوا ڈائیس پر آیا۔ اس نے امیمہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے مائک تھام لیا۔ ہاں، حارث نے پرعزم لہجے میں کہا، ہاں میرا امیمہ سے تعلق ہے۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اور وہ تعلق یہ ہے کہ امیمہ میری بیوی ہے۔ یہ جملہ کسی بم کی طرح ہال میں پھٹا۔ طالب علموں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ اساتذہ بھی حیران تھے۔ حارث نے امیمہ کا ہاتھ تھام کر
اور اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ امیمہ میری بیوی ہے اور یہی وہ سچ ہے جسے ہم نے 4 سال چھپائے رکھا تھا کہ کوئی اس کی قابلیت پر انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن آج تم نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ تم کہتے ہو کہ میں نے اسے فیورٹزم دی۔ حارث نے اپنی جیب سے ایک فولڈر نکالا اور ہوا میں لہرایا۔ یہ امیمہ کے 4 سال کے امتحانی پیپرز کی کاپیاں ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن کوئی نہ کوئی یہ بات کرے گا، اسی لیے سنو۔ جب بھی امیمہ کا پیپر میرے پاس آیا میں نے اسے دوسرے اساتذہ سے ری چیک کروایا۔ میں نے ہمیشہ اسے کلاس میں سب سے زیادہ مشکل سوالات دیے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ اس کی حقدار ہے۔ اس نے یہ گولڈ میڈل میری وجہ سے نہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے حاصل کیا ہے۔ حارث نے ایان کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے بے ایمانی کی، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر پا رہے۔ امیمہ میری طالبہ بعد میں ہے، میری عزت پہلے، اور میں اپنی عزت پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ پھر حارث نے ڈین کی طرف رخ کیا۔ سر، چونکہ اب میرا اور امیمہ کا رشتہ ظاہر ہو چکا ہے اور یونیورسٹی کے قوانین کے مطابق میاں بیوی ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں طالب علم اور استاد کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، اس لیے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو پھر کوئی میری بیوی کی کامیابی کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ میرے لیے میری پروفیسری سے زیادہ میری بیوی کا وقار اہم ہے۔ یہ وہ ٹرسٹ تھا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ حارث جو اپنے کریئر کو لے کر جنونی تھا، آج امیمہ کے لیے بھری محفل میں اپنی نوکری قربان کر رہا تھا۔ امیمہ نے تڑپ کر حارث کو دیکھا۔ حارث، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حارث نے مائک بند کیا اور صرف امیمہ کو سنائی دینے والی آواز میں کہا، وہی جو مجھے بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ چلو یہاں سے۔ ڈین صاحب نے حارث کو روکنے کی کوشش کی۔ ہال میں موجود طلبہ نے نو سر کے نعرے لگائے، یہاں تک کہ ایان بھی شرمندگی سے سر جھکا چکا تھا، لیکن حارث نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ امیمہ کا ہاتھ تھامے پورے وقار اور فخر کے ساتھ ہال سے باہر نکل گیا۔ آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امیمہ کا صرف شوہر نہیں بلکہ محافظ بھی ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ امیمہ بار بار حارث کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث نے اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حارث نے گاڑی ایک پرسکون سڑک کے کنارے روک دی جہاں درختوں کی چھاؤں تھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولا اور امیمہ کی طرف رخ کیا۔ تم بہت خاموش ہو، حارث نے نرمی سے پوچھا۔ کیا میں نے استعفیٰ دے کر غلط کیا؟ امیمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آپ نے میرے لیے اپنی پسندیدہ جاب چھوڑ دی حارث۔ میں اس قابل تو نہیں تھی۔ تم اس سے کہیں زیادہ کی قابل ہو۔ حارث نے اس کے گال سے آنسو صاف کیا۔ رہی بات جاب کی تو تمہیں یاد ہے میں بابا کا بزنس بھی سنبھالتا ہوں۔ اب میں فل ٹائم بزنس مین بنوں گا۔ پروفیسر تمہیں صرف شوق کے لیے تھا، لیکن میرا اصل شوق، میرا اصل جنون اب تم ہو۔ امیمہ مسکرا دی۔ پھر حارث کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے امیمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے امیمہ، آج جب میں ہال میں کھڑا تھا تو مجھے ایک پرانا منظر یاد آ رہا تھا۔ کون سا؟ امیمہ نے پوچھا۔ وہ دن جب تم کلاس میں آخری بینچ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور میں نے پوری کلاس کے سامنے تمہیں بے عزت کیا تھا، کہا تھا کہ تمہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ امیمہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ہنسی فضا میں جل ترنگ کی طرح گھل گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، آپ نے کہا تھا میں یونیورسٹی کے لائق نہیں ہوں۔ حارث نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس دن جب میں نے تمہیں کلاس روم میں بے عزت کیا تھا، کیا تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی؟ امیمہ کی ہنسی مدھم پڑ گئی اور اس کی جگہ ایک گہری محبت نے لے لی۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی نفرت میں بھی آپ سے محبت کرتی تھی۔ زبردستی کے نکاح سے شروع ہوئی تھی یہ، لیکن پھر وہ محبت میں بدل گئی۔ آپ تب بھی میرے ہیرو تھے، آج بھی ہیں۔ حارث کا دل اس اعتراف پر جھوم اٹھا۔ اسے لگا جیسے کائنات کی ساری خوشیاں اس کے دامن میں آ گری ہیں۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہوئی۔ منزل ان کے